السلام علیکم۔ کسی نے مٹکے سے پوچھا کہ تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا ماضی، حال اور مستقبل سب مٹی سے بنا ہو تو وہ تکبر اور گرمی کس بات پر کرے گا؟ لوگوں کی باتیں دل پر مت لیا کریں۔ لوگ تو امرود کو بھی میٹھا ہونے کی شربت خریدتے ہیں اور بعد میں نمک لگا لگا کر کھاتے ہیں۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ ایک دوسرے سے ناراض نہ ہوا کریں۔ ہم اور آپ ان کے امتی ہیں جو دشمنوں سے بھی محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا ہونے کی کوشش کرو۔ علم یہ نہیں کہ بات کتنی گہری ہے اور الفاظ کتنے مشکل ہیں، علم یہ ہے کہ بات کتنی ضروری ہے اور الفاظ کتنے سادہ ہیں۔ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا راستہ کبھی بند نہیں کرتا۔ ایک پروگرام میں کسی شخص نے پوچھا قوم کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک عالم نے جواب دیا، ٹانگ کے بدلے ہاتھ کھینچو، انشاءاللہ قوم اوپر آ جائے گی۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں، طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ ریس میں جیتنے والا گھوڑا نہیں جانتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے، وہ دوڑتا ہے تو صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے۔ تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو تکلیف میں پاؤ تو سمجھ جانا کہ تمہارا مالک خدا چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں پروردگار عالم نے عطا کی ہیں۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتے ہیں۔ انسانی سمجھ کا معیار اتنا ہے، اگر اسے جانور کہا جائے تو ناراض اور شیر کہا جائے تو خوش ہوتا ہے، حالانکہ شیر بھی جانور ہے۔ جو عزت اور پیار تمہیں دوسروں سے ملتا ہے وہ حقیقت میں تمہارے ہی اخلاق کا تحفہ ہے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ غلط بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جبکہ غلط بات برداشت کرنا ہی صبر ہے، صحیح بات برداشت نہیں تسلیم کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اسی لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ تم دشمن کے سامنے ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، ملتی سب سے ہے مگر دبتی کسی سے نہیں۔ جو لوگ طاقت رکھتے ہوئے بھی کچھ نہ کریں سوائے صبر کے، ان سے زیادہ خطرناک انسان کوئی نہیں۔ وہ اپنے صبر سے ہی سامنے والے کی دنیا و آخرت خراب کروا دیتے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ چھوٹا بن کے رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ جس طرح چاول کا ایک دانہ خاک میں مل کر 31 دانے پیدا کرتا ہے، اسی طرح ایک نیکی 1000 نیکیوں کو جنم دیتی ہے، اور نیکی کے لیے دل پر جبر کرنا پڑتا ہے، اس دانے کی طرح خاک میں ملنا پڑتا ہے۔ ریت کے ذروں کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، مگر ریت کے ذرے جب مل کر پہاڑ بن جائیں تو کوئی طوفان بھی ان کو ہلانے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی فطرت، سلوک اور سخت مزاجی کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتے۔ دنیا داروں پر اپنے دکھ مت ظاہر کرو کہ یہ وہاں چوٹ ضرور لگاتے ہیں جہاں پہلے سے زخم ہوتا ہے۔ جس طرح آگ کہہ دینے سے منہ نہیں جلتا، بلکہ اسی طرح اچھے کو برا کہہ دینے سے وہ برا نہیں ہو جاتا، لہذا گمان اچھا رکھیں، ایمان مضبوط ہو جائے گا۔
کبھی نا امید مت ہونا، اللہ اپنے بندوں کو مصیبتوں سے آزماتا ہے، لیکن ہر مشکل کے ساتھ اس کا حل بھی ہے۔ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ان کی اعلیٰ تربیت کا اہتمام نہیں کیا تو یقین جانیے کہ آپ نے معاشرے میں جانوروں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ آپ کا رسپانس آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ منفی لوگوں اور چیزوں کے متعلق رسپانس دینا جتنا کم کرتے جائیں گے، آپ اتنا ہی پرسکون محسوس کریں گے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو، اختلاف شخصیت کا ایکس رے ہے۔ والدین اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دنیا کی ہر چیز دیتے ہیں، صرف جو نہیں دے سکتے وہ ہے نصیب۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب بہت اچھے کرے، آمین۔ اپنے نصیب کو کبھی برا مت کہو، کیونکہ نصیب ہی کی وجہ سے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔